ایک شہر جسے دنیا ناقابل تسخیر سمجھتی تھی، اور ایک سلطان جس نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایپیسوڈ 17 قسطنطنی کا محاصرہ۔ نیکوپولیس کی جنگ سے پہلے بیر علی شہنشاہیت پر بایزید دباؤ سخت کرنے اور قسطنطنی میں مسلمانوں کے امور کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کے تقرر پر حکومت کو مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد اس نے بینینی دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔ شہنشاہ نے اسلامی محکمہ قضا کی تشکیل، مساجد کی تعمیر اور اسلامی برادری کے لیے شہر کے اندر 700 گھروں کی تخصیص کو منظور کر لیا۔ اس کے علاوہ بایزید کی خاطر ایک کثیر آبادی والے محلے کے نصف حصے کو چھوڑ دیا جس میں عثمانی فوج حفاظتی دستہ ٹھہرا جو 6000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ دولت بھی نزی پر مقرر جزیے بڑھا دیا گیا۔ انگور اور شہر سے باہر واقع سبزیوں کے کھیتوں پر عثمانی خزانہ نے پیداواری ٹیکس لاگو کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ اجازت بھی لی گئی کہ پیر علی دار الحکومت میں مسلمان اذان پڑھ سکیں گے۔ معرکہ نیکوپولیس میں عظیم کامیابی کے بعد عثمانیوں نے اپنے پاؤں بلقان میں جما لیے، جس کی وجہ سے بلقانیوں کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ بوسنیا اور بلغاریہ نے بھی دولت عثمانی کی اطاعت قبول کر لی۔ عثمانی لشکروں نے نصرانی جنگجوؤں کا پیچھا جاری رکھا تاکہ انہیں کسی میدان میں واپس آنے کی ہمت نہ ہو۔ سلطان بایزید نے جزیرہ نمائے مورا کے حکام کو سزا دی، جو صلیبی اتحاد کے لیے عسکری مدد لے کر آئے تھے۔ اور پیر علی شہنشاہ کو سزا دینے کے لیے بایزید نے مطالبہ کیا کہ وہ طنطنی اس کے حوالے کر دے۔ سلطان کے مقابلے میں شاہ مانویل نے یورپ سے امداد کی اپیل کی لیکن بے سود۔ حقیقت یہ ہے کہ قسطنطنی پر قبضہ بایزید اول کے جہادی پروگرام میں بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا، اسی لیے وہ ایک لشکر جرار لے کر بڑھا اور بیز نلی دارالحکومت کا سخت محاصرہ کر لیا اور اس پر ہر طرح سے سختی کی۔ یہ محاصرہ باقی رہا حتیٰ کہ شہر فتح ہونے میں چند ساتیں باقی تھیں اور یورپ اس انتظار میں تھا کہ آج یا کل کسی وقت اس قدیم دارالحکومت کا سقوط عمل میں آتا ہے کہ سلطان ایک نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے محاصرہ اٹھا کر مشرقی علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا۔